السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا سبق کون سا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حروف قمریہ اور شمسیہ کے بارے میں پڑھا تھا اور ساری باتیں سامنے آ گئی تھی، اس کے قاعدے کیا ہے، حروف قمری کے اور شمسی کے، اور مشق بھی کی ہم لوگوں نے، اسے پڑھا بھی۔ آج جو ہے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد جو آج کا سبق ہے، لیسن ہے، وہ ہے لفظ اللہ کا قاعدہ۔ دیکھیے بورڈ کے اوپر آج کا سبق لفظ اللہ کا قاعدہ۔ قاعدہ دیکھیے کیا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، دھیان سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، اور اس کو جو ہے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں اپنے بک کے اندر کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ دیکھیے زبر یا پیش ہو تو دھیان دیں، زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو دھیان دیں، اور اگر دیکھیے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اب ہمیں پر کی مثال سمجھنا ہے، جسے موٹا پڑھیں گے، منہ کو گول کر کے پڑھیں گے۔ تو جیسے مثال یہاں پر دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس کو دیکھیں، سمع اللہ۔ اب دیکھیے لفظ اللہ کے لام ہے، اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے عین کے اوپر، اسی لیے یہاں پر اس لام کو، یعنی اس اللہ علیہ لام کو، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے خلق اللہ، دیکھیے لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گیا، جبکہ ہم نے یہاں پڑھا نا زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم اسے پر پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے باریک کی مثال، دیکھیے آخری لائن میں جو لکھا ہوا ہے باریک کی مثال، دین اللہ، یہ صحیح ہوا، اور اگر کسی نے پڑھا دین اللہ تو یہ غلط ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ غلط ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ دین اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، جس بنا پر اس لام کو کیا پڑھیں گے؟ باریک۔ اور دیکھیے آگے امر اللہ، کسی نے پڑھا اس کو امر اللہ، غلط، امر اللہ۔ کیوں باریک پڑھیں گے؟ اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے ہم نے گرامر کے اندر پڑھا، قاعدے میں پڑھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، جیسا بورڈ کے اوپر ہے، زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر جو ہم باریک پڑھ رہے ہیں۔ بل اللہ، اب ہمیں ایک سوال آتا ہے کہ بھائی یہاں پر پیش بھی ہے، اس کو پر پڑھنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے یہاں پر ہم نے بورڈ کے اوپر دیکھیے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو یہ لفظ اللہ کے لام ہے، اس سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، بل اللہ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم لفظ اللہ کے لام کو قرآن مجید کے اندر تلاوت کے درمیان جب بھی اللہ کے نام ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر پیش آئے تو ہمیں ذہن میں رکھنا اس بات کو، اس قاعدے کو، اس گرامر کو، کہ وہاں پر لام کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا قل اللہم، قل اللہم، تو وہاں پر بھی سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ، قل هو اللہ، وہاں پر بھی واللہ زبر ہے، اس لیے کیا پڑھیں گے؟ اس کو پر پڑھیں گے۔ قل اللہ، قل اللہم، قل اللہم، سمجھ میں آ گیا، زیر ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں قاعدے کو سمجھنا ہے، گرامر کو سمجھنا ہے، اور اسی طریقے سے سمجھ کر قرآن مجید کی تلاوت جو ہے تجوید کے ساتھ میں کرنا ہے۔ دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے، تجوید کے ساتھ اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔